بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاکرات یا پھر بہت بڑی جنگ کی تیاری، مذاکرات یا پھر ایک اور بڑے حملے کی تیاری، مشرق وسطیٰ میں کیا چل رہا ہے، یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے سب سے پہلے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان تمام سبسکرائبر کا شکریہ جنہوں نے میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کیا۔ اس وقت امریکہ کے 8 بہت بڑے بحری بیڑے اس وقت مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں۔ ایران کے قریب امریکہ کے 8 بڑے بحری بیڑے پہنچا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک بحری بیڑے کا جو خرچ ہے وہ ایک ملک چلانے کے برابر آتا ہے، اور امریکہ نے 8 بحری بیڑے اپنے فل اسلحے کے ساتھ لیس کر کے مشرق وسطیٰ روانہ کر دیے ہیں، جو ایران کے آس پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ وہ ذرائع کی معلومات ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب امریکہ بہادر کیا سوچ رہا ہے۔ ایک طرف تو مذاکرات کی منتیں، ترلے، پاکستان کو ثالثی کے کردار کے لیے بار بار کہنا، اور دوسری طرف بہت بڑی جنگ کی تیاری چل رہی ہے۔ اب 8 بحری بیڑے جو آئے ہیں وہ امن کے قیام کے لیے تو نہیں آئے۔ اب ان 8 بحری بیڑوں پر جو راکٹس، میزائل اور بحری بیڑوں پر جو جنگی جہاز پتہ نہیں کیا کیا لوڈ کر کے امریکہ نے بھیجا ہے، تو ظاہری بات ہے امریکہ چاہتا کچھ اور ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کر کچھ اور رہا ہے۔ ان 8 بحری بیڑوں کے ایران کے آس پاس پہنچتے ہی دنیا میں کھلبلی مچ چکی ہے، اور روس اور چائنا نے بالکل یک زباں ہو کر یہ اپنا 2 ٹوک موقف دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب اگر امریکہ نے کچھ بھی کیا تو ایران سے پہلے ہم امریکہ سے نمٹیں گے۔ اور اسی کی آڑ میں، انہی مذاکرات کی آڑ میں، ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں امن کے لیے، ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں جنگ بندی کے لیے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں سیز فائر کے لیے، دوسری طرف ناظرین امریکہ کے ہی دست راست، امریکہ کے ہی پالتو نتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان پر قیامت ڈھا دی ہے۔ لبنان کے کئی سارے درجنوں دیہاتوں پر، درجنوں قصبوں پر، گاؤں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے کہ عوام اب گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اور اس نے اس کے علاوہ 3 سے 4 ایسے بڑے بڑے علاقوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ ان 3-4 علاقوں میں سے عوام نکل جائے، گھروں کو چھوڑ دیں، ہجرت کر جائیں، اب ان علاقوں پر ہم نے بمباری کرنی ہے اور ہر صورت ہم قبضہ کریں گے۔ اس کے بعد ابھی بھی نتن یاہو کی آگ نہیں بجھی، وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ میں ٹرمپ کی کسی بات کو نہیں مانوں گا۔ دوسری طرف ٹرمپ ہر بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنگ بندی کرا دی ہے، 3 ہفتوں کا سیز فائر ہے، لیکن نتن یاہو نہیں مان رہا، وہ ٹرمپ کے ہاتھ نہیں آنے والا، وہ بار خلاف ورزی کر رہا ہے، بار خلاف ورزی کر رہا ہے، اور دکھا رہا ہے کہ ٹرمپ تم ہوتے کون ہو مجھ پر پابندی لگانے والے، یہ دیکھو میں حملہ کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں نے لبنان کے کئی سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور وہ مکمل خلاف ورزی کے کرتے اس حد تک جا چکا ہے کہ اب ٹرمپ کو اس کی پریشانی بھی ستائے جا رہی ہے۔ پینٹاگون، واشنگٹن ڈی سی سے، پینٹاگون سے امریکی اسٹیبلشمنٹ نے سر پکڑ لیے ہیں کہ ہم تو جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اس جنگ سے، لیکن نتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم ہمیں بار کسی نہ کسی وے سے اس جنگ میں دوبارہ دھکیلتا جا رہا ہے۔ اب جب اسلام آباد میں پاکستان کی ثالثی کے کردار کے بعد دونوں فریقین مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہو چکے ہیں، پاکستان میں ایرانی وفد ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی کی سربراہی میں پہنچا ہوا ہے، اور امریکن سیکیورٹی ٹیم 2 دن پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، اور امریکہ کا ہائی لیول کا وفد آج پاکستان میں کسی بھی وقت پہنچ جائے گا، اور کل مذاکرات کی ٹیبل سجنے جا رہی ہے۔ اور یہ بھی امکانات ہیں کہ انہی مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے جے ڈی وینس بھی پاکستان آ جائیں، جو امریکی نیب صدر ہیں۔ اب ایک طرف تو ہائی آفیشلز کی ہائی لیول کی میٹنگ ہو رہی ہے صرف مذاکرات کے لیے کہ کسی طرح جنگ کا ماحول امن میں بدل جائے، جنگ نہ ہو، معاہدہ ہو جائے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن دوسری طرف امریکی بڑے بڑے بحری بیڑوں کا ایران کے پاس آنا اس بات کو بالکل یکساں طور پر یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں امریکہ کوئی بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ اب ایران بھی بالکل
نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس وقت خطے کی صورتحال کو مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں، خطے کی صورتحال پر ہم نے نظر جمائی ہوئی ہے اور ہم کسی صورت بھی امریکہ کو کوئی چھپنے کا راستہ نہیں دیں گے۔ اگر اب اس لیول پر آ کر مذاکرات کی آڑ میں امریکہ نے کوئی بھی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے اس جنگ بندی سیز فائر کو تھوڑا بہت نقصان بھی اگر اس نے پہنچایا، تو امریکہ کے بڑے بحری بیڑے جو اس وقت سمندر میں آئے ہوئے ہیں، اس سب کو لے کر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے ایک ایک اڈے کو ایسا نشانہ بنائیں گے کہ اس سے پہلے امریکہ کو ایسی مارنی پڑی ہوگی۔ اب جب ایران نے یہ اپنا اعلان کر دیا ہے تو امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ اگر اس لیول پر آ کر ایران نے یہ اپنا موقف اختیار کیا ہے تو کیا ابھی بھی ایران کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اتنا بڑا مواد ابھی بھی گولہ بارود کا موجود ہے؟ تو ناظرین، ہاں، ابھی جو وزارت خارجہ ایران کی اور پاسداران انقلاب نے جو اعلان کیا ہے، اس کے بعد ان کا جو سینٹرل ہیڈ کمانڈ ہے خاتم الانبیاء، انہوں نے جو اعلان کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو کچھ ابھی تک اس جنگ میں ہم نے استعمال کیا ہوا ہے، میزائل، گولہ بارود، اور جو بھی ہم نے کچھ استعمال کیا، ڈرونز سے لے کر میزائل، راکٹس تک، وہ ابھی ہم نے صرف 30% استعمال کیا ہے۔ ہمارا تو ذخیرہ اس سے کہیں بڑھ کر ابھی ہمارے پاس موجود پڑا ہے۔ ہم نے تو ابھی جو ہمارے پاس بڑے خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں، ابھی تو ہم نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ابھی تو وہ استعمال کرنے والے ہیں۔ تو امریکہ یہ سوچ کر بہت پریشان ہے۔ صدر ٹرمپ اور عباس عراقچی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات ہوں، اور اس میں ایران بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ کہ مذاکرات تو ہم کرتے ہیں، کرنے کے لیے ہم تیار بھی ہیں، لیکن امریکہ جو بعد میں اس کے مذاکرات کے درمیان جو حرکت کرتا ہے، جو خباثت کرتا ہے، اس سب کی وجہ سے تمام کا تمام عمل رک جاتا ہے، کیونکہ امریکہ اب مذاکرات نہیں، جنگ نہیں، بلکہ خطے میں بدماشی پر اتر آیا ہے۔ اس کی بدماشی یہ ہے کہ ایران کو کسی بھی طرح سکھ کا سانس نہیں لینے دینا، لیکن ایسا تو ہو نہیں رہا۔ الٹا جو وہ ایران کے خلاف کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اپنے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایرانی عوام ایران کی حکومت کے خلاف ہو جائے، یہ نہیں ہوا، بلکہ امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایرانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت کو چھوڑ کر بھاگ جائے، استعفے دے دے، ایسا نہیں ہوا۔ الٹا امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، آرمی چیف، سیکٹری نیوی، فلاں، وہ سارے کے سارے چلے گئے، وہ بھاگ گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ایسے ہی اس کے اپنے جو حکومت میں اس وقت اس کے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سخت نالاں ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں صدر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ دوسری طرف ایران میں اگر دیکھا جائے تو وہاں سکون ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عوام اس کے لیے سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے۔ دھماکوں سے وہ نہیں ڈر رہے، بمباری سے وہ نہیں ڈر رہے، الٹا حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی قدم لینا ہے ملک کی سلامتی کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم اپڈیٹ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔